تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، it was heaped upon them. The humiliation was heaped upon them. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ نافرمانی۔ تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو، تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، نافذ کرتے، تو نعمتیں زمین بھی اگلتی، ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنا تمرد، اپنی سرکشی، اپنی حاکمیت، اپنی مصلحتیں، اپنی عقل، اس کو بالا تر کیا، تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایت کی، اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں، وہ اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے، نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے۔ مغضوب بھی، مبغوض بھی۔ اس لیے کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا، تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے۔ آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ 1.25 بلین یا 1.5 بلین، 125 کروڑ عزت نام کی شے نہیں ہے، کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ سارے معاملات دنیا کے G7 G15 کے ہاتھ میں ہیں۔ سیکیورٹی کونسل اس کے پرماننٹ ممبر کا ویٹو ہے، اور نہ سیکیورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی G7 میں، نہ G9 میں، نہ G15 میں کوئی مسلمان ملک نہیں۔ کس نمی پرست کی بھیا کیستی۔ ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے۔ ریموٹ کنٹرول، یہ ذلت اور مسکنت۔ آپ کے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ملازمتوں میں، اپنے اپنے کیریئرز میں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، لیکن خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ امام
دار الہجرہ، شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے، سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا ہے۔ بہرحال یہ داستانیں ہیں، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں، جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اب آ گئی وہ آیت کہ جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر